اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، حق تقاتہ، اتنا ڈرا کرو، اتنا ڈرا کرو جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ اور قادری صاحب ڈرنا کب ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، اپنی موت سے پہلے پہلے ڈر جاؤ۔ اب کون جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ اگر پتہ چلے کہ موت صبح آئے گی، بندہ رات کو توبہ کر لے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ میں نے شام کو فوت ہو جانا ہے، وہ صبح کو توبہ کر لے۔ نانا موت آنی ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے، مگر پتہ نہیں کسی کو میری موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی موت سے پہلے پہلے ڈر جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ہر وقت ہی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا والا تموتن، موت سے پہلے ڈر جاؤ الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان بن کر مرنا، مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر مرنا۔ مسلمان تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنی جانیں حضور علیہ السلام پر قربان کی، اللہ کے نام پر اپنی جانیں پیش کر دیں، اپنا مال پیش کر دیا، اور سب کچھ لٹا کر حضور علیہ السلام کی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو چکے تھے۔ اور پیارا سا اللہ سے ڈرنے کا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو ناظرین غور کے ساتھ یہ واقعہ آپ نے سماعت کرنا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ اسے عطا کیا کرتا ہے، اللہ اس پر کرم کیسے فرماتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے اور کہا یا اللہ مجھے دکھا میری امت کا سب سے بدترین آدمی کون ہے تاکہ میں اس کی صلاح کر سکوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو فلاں راستے میں بیٹھ جا، وہاں سے ایک آدمی صبح صبح گزرے گا، وہ تیری امت کا سب سے بدترین بندہ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھا آپ نے ایک آدمی آیا، اس کے کاندھوں پر چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ اپنے بیٹے سے باتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا نہیں، بس دیکھتے رہ گئے اور دل میں خیال کیا کہ یہ بندہ میری امت کا بدترین بندہ ہے، یہ میری امت کا سب سے گناہگار بندہ ہے، یہ بندہ میری امت کا سب سے ذلیل بندہ ہے۔ تو حضرات عزیز وقار جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اب مجھے میری امت کا سب سے بہترین بندہ بھی دکھا دے، میری امت کا سب سے نیک بندہ کون ہے، میری امت کا سب سے پرہیزگار بندہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر بیٹھ جائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، تو آپ نے دیکھا وہی آدمی مصطفی صاحب، وہی آدمی جو پہلے گزرا تھا، جو بدترین تھا، جو گناہگار تھا، جو سیاکار تھا، وہی آدمی دوبارہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری امت کا سب سے بہترین بندہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی تھے، کہا یا اللہ یہ کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میری امت کا بدترین بھی وہی بندہ، بہترین بھی وہی بندہ، سب سے گناہگار بھی وہی، سب سے نیک بھی، یا اللہ مجھے وضاحت چاہیے، یہ کیسے ہو گیا، بدترین بہترین کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سن۔ ناظرین اکرام توجہ فرمائیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ جب یہ صبح گزرا تھا، اس کا چھوٹا سا بیٹا اس کے ساتھ تھا، جب یہ جنگل میں داخل ہوا، اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا کہ بابا جان یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ جنگل بہت بڑا ہے۔ پھر بیٹا سوال کرتا ہے کہ اے ابا جی جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو بچہ پھر بولا، کہا ابا جی پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑا میرے اللہ کا عرش ہے۔ اب بیٹا خاموش نہیں ہے، اس نے کہا بابا اللہ کے عرش سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو بدترین تھا نا، یہ جو گناہگار تھا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ شرماتا ہوا ندامت کے ساتھ
اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑ سے بڑا عرش ہے، اور عرش سے بڑے تیرے بابے کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹا عرش سے بھی بڑھ کر تیرے ابے کے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں۔ اور یہ ندامت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رونے لگ پڑا۔ اب بیٹا خاموش نہیں ہے، کہا ابا کیا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ توجہ فرمائیے گا، ابا جی تمہارے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اب وہ بندہ پھر رویا، پھر رو کر کہنے لگا اے بیٹا جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے بڑا عرش ہے، عرش سے زیادہ تیرے بابے کے گناہ ہیں، اور تو پھر پوچھتا ہے کہ میرے گناہوں سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو بیٹا سن، تیرے ابے کے گناہوں سے بڑھ کر میرے اللہ کی رحمت ہے۔ جھوم جائیے خدا کی قسم، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب اس نے میری رحمت کو پکارا، کہ جو بندہ میری رحمت کو للکار رہا ہے یہ بدترین ہے، یہ ذلیل و خوار ہے، اس نے ساری زندگی میرا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، تو اے موسیٰ مجھے اس کی ادا پسند آئی تو میں نے اس کو بدترین سے بہترین کر دیا۔ اور میاں صاحب ہی کیا خوب فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندے میرا۔ اور دوسرے شاعر نے لکھا میرے مالکا رازقا شہنشاہ وڈے کرم کمائے نہیں پلایو بھی، ککھاں وچ رل گئے سن بخت میرے، ککھوں لکھ بنائے نہیں پلاؤ بھی، تے کلر شور ضمیر سنیڑ والا بوٹے کرم دے لائے نہیں پلاؤ بھی، پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایبا تے پائے نہیں پلاؤ بھی۔ وہ سارے زمانے کا رسوا آدمی جو بدترین تھا، اس نے جب اللہ کی رحمت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کو بدترین سے بہترین بنا دیا۔ تو جی ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ گار اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے آ میری بارگاہ میں، آ کر میری بارگاہ میں سجدہ کرنا تیرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیری ساری زندگی کے گناہ بخش دینا میں خدا کا کام ہے۔ اور آخر پر جنگ بدر ہے، کیونکہ ایک 2 منٹ کی بات سماعت فرمائیے۔ جب جنگ بدر مکمل ہوئی، جہاد مکمل ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے زخم کھائے، ہم نے تلواروں کے زخم کھائے، ہم پر تیر چلائے گئے، آقا نیزے چلائے گئے، یا رسول اللہ ہم نے جانیں قربان کر دی۔ تو آپ فرما رہی ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے، اب اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین یہ جو نفس امارہ ہے یہی ہمیں اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا، یہ ہمیں مسجد کی طرف جانے نہیں دیتا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو قید میں ہے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، پھر آخر کون ہے جو ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا، ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتا، ہمیں صدقہ نہیں کرنے دیتا، ہمیں خیرات نہیں کرنے دیتا، ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا؟ یہ نفس امارہ جو گناہ کر کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے وہ نقطہ پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا۔ اور جب بندہ ماہ رمضان میں توبہ کر لیتا ہے، جب بھی، یہ نہیں کہ ضروری رمضان میں توبہ کرے، جب بھی بندہ توبہ کرے خدا کی قسم اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو ہر روز شام کو ندا ہوتی ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار اس کو بخش دیا جائے۔ تو خدا را یہ زندگی کے اندر ماہ رمضان آیا ہے، اس کی قدر کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تو
توبہ استغفار کے ساتھ اس کو گزاریے، اس کا احترام کیجیے، پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا ادب کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں شکر گزار ہوں سچ اب تک ٹی وی ٹیم کا، جنہوں نے یہ پروگرام گلشن رمضان سجایا اور ناظرین تک پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اس پوری ٹیم کے کاروبار میں اللہ برکت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں دیکھنی نصیب فرمائے۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب دعا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ دعا کا وقت ہے، سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب العالمین ہمارا یہاں آنا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ثنا خان مصطفیٰ تشریف لائے، ان کے علم و عمل میں برکت فرما۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرما، ہمارے والدین کی، آقا علیہ السلام کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ ہم سب کو ماہ رمضان کو اچھے طریقے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک شہدائے بدر کے درجات بلند فرما، اور شہدائے بدر کے صدقے ہمارے مرحومین کی کامل بخشش فرما۔ اللہ پاک ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے دل میں جو خواہش ہے، اللہ پاک جو نیک تمنا ہے وہ پوری فرما۔ زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما، اس چینل کو دن رات ترقی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔